علم جو ہے علم وہ مختلف احادیث اور مختلف آیات کو سیکھنے سے ملتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں بڑی معروف اور بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہیں، جن میں شارٹ کورسز بھی ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے شارٹ کورس قرآن کے، حدیث کے، اور اسی طرح عربی زبان کے۔ میں نے اتنے دنوں میں اتنے الفاظ سیکھ لیے، اتنے پرسنٹ سیکھ لیا، اور میں نے اتنے دنوں میں اتنی آیات کے بارے میں سیکھ لیا۔ شارٹ کورسز، ایک شارٹ کورس کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا۔ یہ مفید ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ جو لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ علم کے لیے ایک چیز ضروری قرار دیتے ہیں اہل علم، اور وہ ہے طول الملازمہ۔ طول الملازمہ طول الملازمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے استاد سے، شیخ سے اور علم سے لمبی مدت تک کنیکٹ رہنا۔ اور شارٹ کورسز ان لوگوں کے لیے عموماً ٹھیک ہیں جو لوگ، جن کے ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں علم ہو، اور اس سلسلے میں وہ کچھ محنت کر لیتے ہیں، 2-3 مہینے نکال لیے، بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن جو واقعی علم کے متلاشی ہیں، طالب علم بننا چاہتے ہیں حقیقی، تو وہ شارٹ کورسز کی بجائے وہ مستقل طور پر اپنے علم کو بڑھائیں، عربی زبان پراپر سیکھیں، شارٹ کورس میں نہ سیکھیں۔ اچھا، اگر وہ شارٹ کورسز سے بھی سیکھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے شارٹ کورسز کے بعد مفتی نہ بنیں، فتوے نہ لگائیں، لوگوں کو مسائل نہ بتائیں، اللہ کے لیے بچ جائیں اس سے، ورنہ آپ خود بھی ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے علم کو اٹھا لیں گے، یہ صحیح بخاری میں ہے، علماء کو فوت کرنے کے ساتھ۔ جب علماء اٹھتے چلے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے، تو لوگ اپنا بڑا پیشوا، مقتدی، مفتی ان لوگوں کو بنا لیں گے جو جاہل ہوں گے، دین کا علم نہیں ہوگا۔ سئلو، اور اس میں حدیث میں جو الفاظ میں ہے جہال، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہال کو اپنا بڑا امام، مفتی، پیشوا، مقتدی بنا لیں گے۔ فسئلو، پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے، فافتو، وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ تو اللہ کے لیے جو دعات ہیں، شارٹ کورسز کرنے والے لوگ ہیں، آپ کورسز کرتے چلے جائیے، سوال جواب والا شعبہ تھوڑا سا مؤخر کر دیجئے، بعد میں کر لیجئے، بڑی عمر پڑی ہے ابھی، تو ایسا نہ کیجئے، اس کو اہل علم کے ساتھ ہی مخصوص رہنے دیجئے۔ ہاں جتنا جس کا جو علم ہے اس کے مطابق تو وہ بات بتائے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سب نے بتانی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، نماز میں سجدہ صاحب کیسے کرنا ہے، جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ لوگوں کو بتا دیں۔ لیکن آپ پراپر شروع ہو جائیں، نہ بیٹھے ہوئے ہیں شارٹ کورس والے شیخ اور لوگ سوال کر رہے ہیں اور وہ پڑھ کے جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، کچھ خیال کریں، اپنے آپ پر رحم کریں، باقی کسی کا کیا جائے گا۔ لیکن اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ کے لیے سوال علماء سے پوچھا کریں۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو 100 قاتل والی حدیث ہے، بندے کا واقعہ معلوم ہے نا، صحیح بخاری کا؟ کبھی غور کیا اس میں کون سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں؟ ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس نے جب 99 قتل کیے تو کس کے پاس گیا تھا وہ؟ ایک عابد کے پاس، بڑا عبادت گزار تھا، لوگوں کو عبادت کی طرف دعوت بھی دیتا تھا، سب کچھ تھا اس میں، داعی بھی تھا، عابد بھی تھا۔ اس نے کہا، عالم نہیں تھا، اس نے کہا، لیکن شارٹ کورس تو اس نے کر رکھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ عبادت ایسے تو نہیں ہوتی نا، کچھ نہ کچھ تو اس نے پڑھ تو رکھا تھا نا۔ بہرحال عالم نہیں تھا، عابد تھا وہ، یعنی اس کا جو معروف ہونا، اس کا جو اسپیشلائزیشن تھا وہ علم یا عالم ہونا نہیں تھا، چھوٹا موٹا تو علم ہوتا ہی ہے سب کو۔ تو اس نے اپنے اس کے مطابق کہا کہ اچھا تم نے 99 قتل کیے ہیں، اس نے سوچا ہوگا ایک قتل اس کا اتنا گناہ ہوتا ہے، اس نے کہا تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس کا دل ٹوٹا نا، اس نے کہا کہ یار میں توبہ کرنے آیا ہوں، تم کہہ رہے توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی تو چلو پھر جاؤ، تم بھی جاؤ۔
تو کبھی کبھی یاد رکھیں ہمارے جو مفتی حضرات ہیں کہ کبھی کبھی فتویٰ دینے سے یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص گیا ایک اور شخص کے پاس، اس سے پوچھا، اور اس نے پہلا جملہ ہی ایسا کہا کہ یہ شخص بالکل ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے جملہ پہلا کیا کہا سن کر؟ اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھئی آپ کی توبہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا مسئلہ، توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ توبہ آپ کی ہو سکتی ہے، قبول ہو جائے گی۔ پھر وہ حل بتایا اور وہ فوراً تیار ہو گیا اس حل کو کرنے کے لیے۔ یہ شخص عالم تھا، کبھی بھی مسئلہ اپنا عالم کے بغیر کسی سے نہ پوچھیں۔ کوئی بے حد عابد، زاہد، بڑا اچھا مقرر، اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر، جتنے بڑے سابقے اور لاحقے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اللہ کے لیے مسائل صرف علماء سے دریافت کیجیے۔ ایک تو میری ان دعات کو اور ان شارٹ کورسز ہولڈر کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے فتوے دینا شروع نہ کریں، اور دوسرا ہم سب لوگوں کو یہ چاہیے کہ علم حاصل کریں، فتویٰ پوچھیں علماء سے، زہاد سے، عابد عبادت کرنے والوں سے، وہ لوگ جن کی اسپیشلٹی علم نہیں ہے، علم کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، ان سے کبھی فتوے نہ پوچھیں۔ کتنے زیادہ فتنے اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ بڑے معروف ہیں، بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، باقی ان کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے، اور وہ لوگوں کے دڑ سوال لے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، سوال لے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی ظالم لوگ ہیں کہ جاہل ہونے کے باوجود، جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء جو اس امت کے جو گزر بھی گئے، بڑے علماء جن کو شیوخ الاسلام تک کا لقب دیا گیا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس درجے کے جاہل لوگ ہیں، تو ان سے بچ جائیے، یا آپ نہیں بچنا ہے خود۔ مسئلہ ہمیشہ عالم سے دریافت کیجیے۔